السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. ناظرین کرام، کل اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا اور تاریخی جلسہ تھا جس میں زیادہ تر اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگ شامل تھے. تاہم کرب و جوار کے لوگ بھی پی ٹی آئی کے اس جلسے میں شریک تھے. اگر حاضری کی اور تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے اور جوش و خروش کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے تو یقیناً یہ اسلام آباد کی راولپنڈی کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اور تاریخی جلسہ تھا. اگرچہ جلسے سے پہلے کچھ مسلح لوگ بھی پکڑے گئے اور پھر جس طرح اسلام آباد اور راولپنڈی کی سڑکوں پر پی ٹی آئی کے پینافلیکس اتار کر، بینرز اتار کر کچھ لوگوں نے، کچھ شرپسند عناصر نے، کچھ نامعلوم لوگوں نے پی ٹی آئی کے خلاف ہتک آمیز پینافلیکس بھی لگائے، لیکن پھر راولپنڈی کے لوگوں نے آنن فانن سب پینافلیکس کو اتار دیا، جس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عام آدمی بھی اس وقت پی ٹی آئی کے دامن سے جڑ چکا ہے اور وہ آج بھی عمران خان کو اپنی امیدوں کا محور اور مرکز سمجھتا ہے. عمران خان جب ایک جلوس کی شکل میں پنڈال میں آئے، اس وقت جس طرح لوگوں نے ان کا استقبال کیا وہ جوش و خروش بھی ایک انتہائی دیدنی تھا اور اس کی مثال ماضی میں کہیں بھی نہیں ملتی. عمران خان کے تقریر میں بہت ساری باتیں وہ تھی جو پہلے بھی کہتے رہے ہیں، امپورٹڈ حکومت کے حوالے سے، ان کے ہینڈلز کے حوالے سے، نیوٹرلز کے حوالے سے، لیکن دو تین باتیں ان کی بہت ہی اہم تھیں. ایک تو یہ انہوں نے بتایا کہ پچھلی دفعہ انہوں نے اس لیے دھرنا نہیں دیا تھا کیونکہ رینجرز اور پولیس نے لوگوں پر شیلنگ کی تھی اور لوگ بہت رنجیدہ تھے، مشتعل تھے اور مجھے خدشہ تھا کہ کہیں تصادم نہ ہو جائے. اس لیے ملک کے وسیع تر مفاد میں اور اس تصادم کو ممکنہ طور پر جو ہو سکتا تھا روکنے کے لیے میں نے دھرنے کا جو ہے وہ اپنا ارادہ وہ ملتوی کر دیا. ورنہ جیسے آج لوگ یہاں بے پناہ تعداد میں موجود ہیں، اسی طرح اس سے بھی زیادہ لوگ اس دھرنے میں شامل ہوتے، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ عوام اور ادارے آمنے سامنے آ جائیں. دوسری بات انہوں نے جو کی وہ یہ کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے ایک مضبوط فوج کا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے انہوں نے کہیں بھی مجموعی طور پر فوج کے ادارے کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی جو پاکستانی قوم کے جذبات سے متضاد ہو، بلکہ انہوں نے چاہے وہ رینجرز ہوں، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے افواج ہوں، انہوں نے یہی کہا کہ یہ سب ہمارے ادارے ہیں اور پاکستان کے استحکام کی علامت ہیں. ایک دن پہلے ہی جرمنی کے ایک ادارے سے اپنے ایک انٹرویو میں عمران خان نے یہی باتیں دہرائیں جب انہوں نے بار بار اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سوال کیے تو عمران خان نے بہت ہی عقل مندی کے ساتھ صرف یہی بات کی کہ پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی فوج کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اور جب پھر عمران خان سے یہ کہا گیا کہ کیا یوکرین اور جو رشیا کی جنگ ہے آپ اس میں رشیا کی مذمت کریں گے، کیونکہ ماضی میں بھی آپ افغانستان کے حوالے سے یہ مذمت کرتے رہے ہیں کہ وہاں جنگ نہیں ہونی چاہیے، تو عمران خان نے بہت جو ہے بڑا زبردست جواب دیا کہ افغانستان کی سرحدیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں، اس جنگ سے ہمارے مفادات جڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے شدید نقصان ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کی مذمت کی. جبکہ یوکرین اور رشیا کا مسئلہ آپ لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے، آپ خود بیٹھ کر حل کریں. اور پھر یہ ہے کہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ کیا آپ اس کی مذمت کریں گے، تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ کیا جو بھارت کرتا ہے مقبوضہ کشمیر میں اس پر یورپی ممالک نے یا امریکہ نے یا جرمنی نے کبھی اس کی مذمت کی ہے؟ جب آپ ہمارے معاملات میں غیر جانبدار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سے کس قسم کی توقع رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے معاملات میں جانبداری برت کر رشیا کی مذمت کریں؟ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اپنی قوم کا اعتماد حاصل ہو. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ شدید پریشان ہے، بے پناہ جو ہے وہ مہنگائی بڑھ چکی ہے. اس وقت لوڈ شیڈنگ کی وہ صورتحال ہے جو ہمیں جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. پیٹرولیم مصنوعات کو دیکھ لیں، روزمرہ اشیاء کی چیزوں کو دیکھ لیں، گیس کے ریٹس دیکھ لیں، بجلی کے ریٹس دیکھ لیں، ہر ایک چیز عام پاکستانی کی پہنچ سے بہت آگے جو ہے وہ جا چکی ہے، اس کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے.
اور لوگوں کے اندر اگر آپ جائیں سڑکوں پر تو سڑکیں آپ کو ویران نظر آئیں گی، اگر آپ بازار جائیں تو بازار آپ کو سنسان نظر آئیں گے، لوگوں کی خریدنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ 600-650 روپے کلو جب گھی ملے گا تو ایک غریب کس طرح اپنی ہنڈیاں پکائے گا؟ اسی طرح کی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ایک موٹر سائیکل کے اندر 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور میں یہ اپنا ذاتی مشاہدہ تجربہ بتا رہا ہوں کہ جہاں میں راستے میں اگر 50 موٹر سائیکل نظر آتے تو اب 5 بھی نظر نہیں آتے۔ لوگ بہت ہی مشکل جو ہے وہ جب ان کو بہت ضرورت ہو تو پھر تو وہ اپنا موٹر سائیکل نکالتے ہیں، پھر انہوں نے گھر کھڑے کیے ہوئے، ورنہ ہر گھر کے اندر جتنی افراد ہوتے تھے میلز مرد اتنی انہوں نے موٹر سائیکلیں خریدی ہوئی تھی، لیکن اب کوئی استعمال کوئی بھی نہیں کرتا۔ بلکہ مجھے ایک مریض یہ بتا رہا تھا کہ اب جو ہے وہ پہلے جتنی ہمیں کرایہ لیتے تھے اب اتنی ہم سے وہ پیٹرول کے پیسے لیتے ہیں، کرایہ اس کا اضافی لیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال بن رہی ہے، اور بالکل غیر جانبدار تجزیہ نگار یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ایک سٹیبل گورنمنٹ تھی، اگر اسے چلنے دیا جاتا تو ملک کی آج یہ صورتحال نہ ہوتی، اور نہ ہی IMF جو ہے وہ ایک جو کمزور گورنمنٹ کو دیکھ کر اس طرح بلیک میل کرتا جس طرح اب یہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ہر بات IMF کی مانی جا رہی ہے، کیونکہ ایک طرف تو عمران خان کا دباؤ ہے، دوسری طرف جو ہے ان سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی، اور تیسری طرف یہ ہے کہ اتحادی جماعتوں کے اندر جو دراڑ پڑ چکی ہے۔ پھر ایمن شرین فیملی جو ہے ان کے اندر بھی رائے کا اختلاف پایا جاتا ہے، چاہے وہ مفتاح اسماعیل ہوں چاہے وہ اسحاق ڈار ہوں۔ تو اس سارے جو صورتحال ہے اس کا مجموعی مضر اثرات، تباہ کن اثرات پاکستان کی معیشت پر بھی پڑ رہے ہیں اور پاکستانی قوم پر بھی پڑ رہے ہیں۔ اور اگلے ہی دن سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جس قسم کے حالات ہیں ان حالات سے نکلنے کے لیے پاکستان میں نئے الیکشن کا ہونا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اور پھر اگر جو مقتدر ادارے ہیں، جو باقی ادارے ہیں، چاہے الیکشن کمیشن ہے، ہماری عدالتیں ہیں، اسی طرح جس طرح سپریم کورٹ نے پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے ضمنی الیکشنز کے حوالے سے اگلے دن دونوں فریقوں کو بٹھا کر ایک فیصلہ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ ہمارے اداروں کو درمیان میں پڑھ کر نئے الیکشن کے لیے جو قوم کی طرف جانا چاہیے، ورنہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کی مشکلات بڑھ رہی ہیں اور لوگوں کی مایوسی جو ہے دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے کسی بھی لحاظ سے ایک تباہ کن صورتحال ہے جس کا ہم اس وقت پاکستانی قوم سامنا کر رہی ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو موجودہ جو ہے مشکلات ہے ان سے نکلنے میں مدد فرمائے، آمین۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔